بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی تیسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 116 اور ہیڈنگ ہے وہی کی اقسام. پیج ہے 102. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے مقابلہ کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وی لاگ نمبر 116 آج تیسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، جس کا ہیڈنگ ہے وہی کی اقسام. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بتے ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جو ان دین سے بد ظن بھی ہوئے. بے عمل تھے ہی جواں دین سے بد ظن بھی ہوئے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. وہی کی اقسام. اب ہم سلسلہ بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے. علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کی ہیں. نمبر 1، سچا خواب. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی اسی سے نبی اکرم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. سچا خواب. نمبر 2، فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان روح القدس نفس فی روحی انہ لن تموت نفس الا تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیت اللہ فإن عند اللہ لا ینال الا بطاعته. روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کرے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اس روایت کے بعض ترک، یہ کچھ حصہ ہے بقیہ وہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس روایت کے بعض ترک کے آغاز میں یہ اضافی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حرا میں اعتکاف کیا اور جب اپنا اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے اترا. پھر جب میں بطن وادی سے گزر رہا تھا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. اوپر نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ
یعنی جو پہلے واقعہ بیان کر چکے ہیں، کہ تمام روایات کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے 3 سال حرا میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا، اور نزول وحی اور رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا، اور نزول وحی والا رمضان تیسرا یعنی آخری رمضان تھا، اور آپ کا دستور تھا کہ آپ رمضان کا اعتکاف مکمل کر کے پہلی شوال کو سویرے ہی مکے آ جاتے تھے۔ مذکورہ ہدایات کے ساتھ اس بات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا ایہا المدثر والی وحی پہلی وحی کے 10 دن بعد یکم شوال کو نازل ہوئی تھی، یعنی بندش وحی کی کل مدت 10 دن تھی، واللہ العظم۔ ناظرین، اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں شامل کریں گے۔ وحی کی اقسام کا ابھی چل رہا ہے پہلو، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے چوتھی قسم۔ پہنچے مہراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود و بندے میں پردہ رہا، یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، سارے عالم میں قبضہ ہے قدرت تیرا، حکم تیرے کے تابع ہیں ذرہ ذرہ، جس کو چاہیں دے وے مولا رسوائی تو، اللہ 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 اللہ۔